سامعین محتشم یہ کلپ نمبر 15 دیکھیے۔ کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، باقی کو کر کے نہیں دکھا سکتا۔ اور اس کے لیے تختہ بلقیس کا واقعہ بیان کرنا ہے، ایک ہی واقعہ موڑ چھوڑ کے، اس میں بھی حضرت سلیمان نے کہا ہذا من فضل ربی، وہ پتہ نہیں کوئی فرشتہ تھا یا وقت کے پیغمبر کے ساتھ کوئی اور پیغمبر اٹیچ تھا۔ باقی رہ گئی یا ساریت الجبل، وہ بھی روایت ضعیف ہے حضرت عمر سے متعلق۔ اس آدمی نے یا ساری الجبل والی حدیث کو کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، اور اب میں اس کے گھر سے ثبوت دوں گا کہ یہ ضعیف حدیث ہے یا صحیح حدیث ہے۔ اس کا علمی باپ شیخ البانی، اس نے اس کو صحیح حدیث کہا۔ دو ثبوت ہیں میرے پاس، ایک اس کا آڈیو کلپ بھی موجود ہے، اور دوسرا اس کی تحریر جو کہ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ اور مرزا کے جو شاگرد ہیں اور فالور ہیں، وہ جب بھی ہماری ان سے کبھی بحث ہوتی ہے، وہ فوراً جناب اسلام 360 سے سلسلہ حدیث صحیح اور بخاری مسلم کی حدیثیں دڑا دڑ پیش کرتے ہیں۔ تو اس اسلام 360 کے اندر سلسلہ حدیث صحیحہ یہ کتاب بھی موجود ہے۔ اب اس حدیث کو اس کتاب کے اندر مینشن کیا گیا، اسماء الرجال پر بحث کی گئی، اور پھر آخر میں جو نتیجہ نکالا البانی نے، اس نے کہا کہ فالقصۃ صحیحۃ، یہ واقعہ پہلی بات ہے کہ یہ صحیح ہے، اور پھر ثابتۃ، ثابت بھی ہے، اور آگے لکھا وہی کرامۃ اکرم اللہ بہا عمر، اور یہ ایسی کرامت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے حضرت عمر کو نوازا۔ امام البانی نے، جو کہ اس کے نزدیک امام ہے، اس نے صرف اس کو صحیح نہیں کہا بلکہ اس کو کرامت بھی مانا، اور یہ اس کو نہ کرامت مانتا ہے نہ اس کو صحیح حدیث مانتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آڈیو کلپ بھی دیکھیے۔ فيعني بالنسبة لحديث يا سارية الجبل حديث موقوف كما جاء يعني في الصحيح، فيعني كيف ورد في الصحيح؟ لشهرته على ألسنة الناس، أليس هذا مما يفيد الناس أنه حديث موقوف لكن إسناده صحيح؟ نعم۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیخ البانی ہے کون؟ اس آدمی کے نزدیک شیخ البانی کون ہے؟ یہ کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب صحابی رسول کی باری آتی ہے حضرت امیر معاویہ کی، تو ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس شخص کو موت پڑ جاتی ہے، اور ایک وہابی بابی اس کے بارے میں یہ دڑا دڑ اس کے فضائل بیان کرتا جا رہا ہے، اور اپنی طرف سے اس نے فضائل بنائے ہوئے ہیں۔ اور وہ ہیں سعودی عرب کے محدث اعظم شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ان کی ڈیتھ ہوئی۔ 75 ایئرز تک انہوں نے احادیث پر ریسرچ کی، اور تمام علماء عرب نے یہ چیز یونینیمسلی ایگریڈ کی کہ وہ اس دور کے امام بخاری تھے۔ اور مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اس نیلی چھت آسمان کے نیچے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو حدیث میں ناصر الدین البانی سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ انہوں نے پوری زندگی حدیث کی تحقیق میں انہوں نے صرف کی، اور انہوں نے اتنا بڑا کام کیا جو امت میں کچھ اور لوگوں نے بھی کیا لیکن ان کو اتنی مشہوری حاصل نہیں ہوئی۔ اور کچھ دوسرا، اس نے قرآن کی آیت کے بارے میں بات کی کہ سورہ نمل کے اندر جو موجود ہے، اس آیت کو یہ ضعیف تو کہنے کی جرت کر نہ سکا کیونکہ اس کو تھوڑی سی شرم آ گئی ہے، لیکن اس کے بارے میں کیا کہا کہ وہ پتہ نہیں کوئی فرشتہ تھا یا کوئی نبی تھا جو اٹیچ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ ارے جاہل انسان، جب تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے تو اس پر کیوں اپنے تبصرے جھاڑتا رہتا ہے؟ میں آپ کو تفسیر ابن کثیر دکھاتا ہوں جس کو یہ بندہ اچھی تفسیر کہتا ہے۔ اس تفسیر کے اندر حضرت ابن عباس جو کہ رأس المفسرین ہیں، انہوں نے اس بات کا قول کیا کہ مراد اس سے حضرت آصف بن برخیہ ہیں، جن کو اللہ نے بہت علم دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، وہ مراد ہے۔ اور اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، صحیح ترین اور جمہور کا قول ہے کہ مراد آصف بن برخیہ ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب کرامت تو ثابت ہو گئی، لیکن انکار کرنے کے لیے اس نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ جب میرے رب کا فضل ہے تو یہ کرامت نہ ہوئی۔ اتنا احمق آدمی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ اگر اللہ کسی ولی کو کرامت سے نوازتا ہے، اپنے فضل سے ہی نوازتا ہے، عطا سے ہی کرتا ہے، کرم سے ہی ایسا کرتا ہے، جو بندہ یہ کہے کہ اللہ نے ولی کو کرامت نہیں دی، یہ اس کا خود اپنا کمال ہے اور اس کی اپنی طاقت ہے، اللہ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے بیچ میں، ایسے شخص کو ہم مرتد سمجھتے ہیں، اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور کرامت ہوتی ہی اللہ کے فضل سے ہے۔ تو اس آدمی نے اس کو کرامت بھی نہ مانا اور اتنا کہہ کر اس نے اس کو ٹھکرا دیا۔ حالانکہ اب میں اس تفسیر کا حوالہ دوں گا
جس کو اس مرزا نے صحیح تفسیر کہا اور کہا لوگوں کو کہ یہ تفسیر پڑھا کرو. یعنی قرآن حکیم کی اگر آپ نے تانا بانا سمجھنا ہے تو مولانا مودودی کی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن بیسٹ تفسیر ہے. تفسیر ابن کثیر بھی ہے جو شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ آئی ہے, اس میں ضعیف روایتوں کے اوپر حکم بھی لگ گئے, وہ بھی اچھی تفسیر ہے. احسن البیان جو سعودیہ عرب سے مفت قرآن حکیم دیا جاتا ہے وہ بھی بڑی مختصر اور جامع ہے. یہ ہم نے ساری اپنی ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ رکھی ہوئی ہے. احسن البیان یہ وہ تفسیر ہے کہ جو صلاح الدین یوسف نے لکھی اور سعودی عرب سے چھپتی ہے. پاکستان کے اندر بھی اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. جونا گڑی جو ایک مولوی ہے اس نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. تو اس ترجمے کے وہ ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس کو کرامت بھی مانا ہے. وہ کیا ہے یہ آپ عبارت دیکھیں اس کی. اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اس آدمی کو یہ قدرت دے دی, اور یہ کرامت اور جو معجزہ ہوتا ہے یہ امور عادیہ کے خلاف ہی ہوتا ہے, ظہور پذیر ہوتا ہے. یہ اس کی جو ہے اس کی عبارت میں نے آپ کے سامنے رکھی حسن البیان کی. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس نے جو قرآن سے ثابت ہوتی ہے کرامت اس کو بھی نہ مانا اور حدیث کو بھی ضعیف کہہ دیا, اور ہم نے اس کے گھر سے آپ کو ثابت کر کے دیا کہ یہ کرامت بھی ہے اور جو حدیث ہے وہ صحیح حدیث ہے.